اسی کے نام میں آپ سب کو سلام۔ مکاشفہ کی کتاب اس کا 11واں باب اور اس کی بلکہ پہلی آیت سے ہی پڑھ لیتے ہیں۔ لکھا ہے، اور مجھے عصا کی مانند ایک ناپنے کی لکڑی دی گئی، اور کسی نے کہا کہ اٹھ کر خدا کے مقدس اور قربانگاہ اور اس میں کے عبادت کرنے والوں کو ناپ، اور اس صحن کو جو مقدس کے باہر ہے خارج کر دے، اور اسے نہ ناپ، کیونکہ وہ غیر قوموں کو دے دیا گیا ہے۔ وہ مقدس شہر کو 42 مہینے تک پامال کریں گی، اور میں اپنے 2 گواہوں کو اختیار دوں گا، اور وہ ٹاٹ اوڑھے ہوئے 1260 دن نبوت کریں گے۔ یہ وہی زیتون کے 2 درخت اور 2 چراغدان ہیں جو زمین کے خداوند کے سامنے کھڑے ہیں، اور اگر کوئی انہیں ضرر پہنچانا چاہتا ہے تو ان کے منہ سے آگ نکل کر ان کے دشمنوں کو کھا جاتی ہے، اور اگر کوئی انہیں ضرر پہنچانا چاہے گا تو وہ ضرور اسی طرح مارا جائے گا۔ ان کو اختیار ہے کہ آسمان کو بند کر دیں تاکہ ان کی نبوت کے زمانے میں پانی نہ برسے، اور پانیوں پر اختیار ہے کہ انہیں خون بنا ڈالیں، اور جتنی دفعہ چاہیں زمین پر ہر طرح کی آفت لائیں۔ جب وہ اپنی گواہی دے چکیں گے تو وہ حیوان جو اتھا گھڑے سے نکلے گا ان سے لڑ کر ان پر غالب آئے گا اور ان کو مار ڈالے گا، اور ان کی لاشیں اس بڑے شہر کے بازار میں پڑی رہیں گی جو روحانی اعتبار سے سدوم اور مصر کہلاتا ہے، جہاں ان کا خداوند بھی مصلوب ہوا تھا۔ اور امتوں اور قبیلوں اور اہل زبان اور قوموں میں سے لوگ ان کی لاشوں کو 3.5 دن تک دیکھتے رہیں گے، اور ان کی یانیں بجائیں گے اور آپس میں تحفے بھیجیں گے، کیونکہ ان دونوں نبیوں نے زمین کے رہنے والوں کو ستایا تھا۔ اور 3.5 دن کے بعد خدا کی طرف سے ان میں زندگی کی روح داخل ہوئی، اور وہ اپنے پاؤں کے بل کھڑے ہو گئے، اور ان کے دیکھنے والوں پر بڑا خوف چھا گیا، اور انہیں آسمان پر سے ایک بلند آواز سنائی دی کہ یہاں اوپر آ جاؤ۔ پس وہ بادل پر سوار ہو کر آسمان پر چڑھ گئے، اور ان کے دشمن انہیں دیکھ رہے تھے۔ پھر اسی وقت ایک بڑا بھونچال آ گیا، اور شہر کا 10واں حصہ گر گیا، اور اس بھونچال سے 7,000 آدمی مرے، اور باقی ڈر گئے اور آسمان کے خدا کی تمجید کی۔ دوسرا افسوس ہو چکا، دیکھو تیسرا افسوس جلد ہونے والا ہے۔ آمین۔ میں تھوڑا سا ریکیپ کرتا ہوں کہ ہم اس وقت 7ویں نرسنگے سے پہلے ہیں۔ 7ویں نرسنگے سے پہلے کون سا نرسنگا پھونکا گیا ہے؟ چھٹا نرسنگا۔ چھٹا نرسنگا جب پھونکا گیا تو چھٹے اور 7ویں کے درمیان ایک انٹرلوڈ ہے۔ ہم پہلے بھی اس کا ذکر کر چکے ہیں کہ جب چھٹی اور 7ویں مہر تھی تو اس کے درمیان بھی ایک وقفہ تھا، اور اس کے بعد جب چھٹا اور 7واں نرسنگا ہے تو اس کے درمیان بھی ایک وقفہ ہے، اور اس کے بعد جب چھٹا اور 7واں پیالہ ہوگا اس کے درمیان بھی ایک وقفہ ہوگا۔ یہ ایک طرح کا ریسٹ ہے، ایک طرح سے آپ سمجھ لیں ایک سکھ کا سانس ہے ان تمام مصیبتوں کے درمیان میں۔ 7ویں مہر اور یہ 7واں نرسنگا، جو 7ویں مہر ہے اس میں 7 نرسنگے اور 7ویں نرسنگے میں 7 پیالے شامل ہیں۔ میرا خیال ہے یہ تو بات اب سب کو یاد ہو چکی ہے، اور ابھی ہم 7 سالہ مصیبت کے دوسرے حصے کی بات کر رہے ہیں۔ 7 سالہ مصیبت کے دوسرے حصے کی، یعنی نیکسٹ جو 3.5 سال ہیں ان کی بات کر رہے ہیں۔ اور ہم نے کیا دیکھا کہ ان 3.5 سالوں میں اور بھی بہت سارے واقعات ہوئے، لیکن خاص جو 11واں چیپٹر ہے جو کہ ایک انٹرلوڈ یا ایک وقفہ ہے، اس میں 2 گواہوں کے بارے میں بیان کیا گیا ہے۔ اور یہ 2 گواہ کب آتے ہیں؟ ٹھیک 3.5 سال کے بعد، یعنی جب مخالف مسیح اپنے آپ کو خدا ڈکلیئر کرتا ہے۔ ٹوٹل مصیبت کا دور کتنا ہے؟ 7 سال کا۔ مصیبت کا دور کتنا ہے؟ 7 سال، یعنی 7 سال، ان 7 سالوں میں مخالف مسیح نے بنی اسرائیل کے ساتھ ایک معاہدہ کیا، بلکہ پوری دنیا کا وہ لیڈر بن بیٹھا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ میں دنیا میں امن کو لاؤں گا، اور سارے اس کی باتوں میں آ جاتے ہیں، اور وہ اپنے آپ کو ایسا پورٹرے کر لیتا ہے، ایسا پیش کرتا ہے کہ پتہ نہیں واقعی شاید یہ کوئی ایسا مسیحا ہے دنیا کے لیے جو امن کو قائم کر سکتا ہے، دنیا میں امن کو قائم کر سکتا ہے، لا سکتا ہے۔ بنی اسرائیل بھی اس کی باتوں میں آتے ہیں اور اس کے ساتھ ایک معاہدہ کرتے ہیں۔ پہلے 3.5 سال تو اس کا پتہ نہیں چلتا، یا وہ بالکل اپنے آپ کو اس طرح سے ظاہر نہیں کرتا، لیکن 3.5 سال کے بعد وہ واقعہ ہوتا ہے جس کا یسوع مسیح نے اشارہ کیا تھا کہ جب تم اس چیز کو اس جگہ دیکھو جہاں اسے نہیں ہونا چاہیے، جس کا دانییل نبی کی معرفت بھی ذکر ہوا ہے۔
یعنی 3.5 سال کے بعد وہ قربانی کو موقوف کر دے گا اور ہیکل میں کہے گا کہ میرے لیے قربانی گزرانی جائے، میں خدا ہوں، میں خدا ہوں، میرے لیے قربانی گزرانی جائے۔ وہ جو قربانی یہودی اس وقت کر رہے ہوں گے کیونکہ ہیکل تعمیر ہو چکی ہوگی، سو وہ اس قربانی کو موقوف کرے گا اور کہے گا میرے لیے قربانی گزرانی جائے۔ سو یہ اس کے بعد کے 3.5 سال کا وقفہ، اور ان 3.5 سالوں میں مکاشفہ کی کتاب بتاتی ہے کہ خدا کی طرف سے 2 گواہ آئیں گے، خدا کی طرف سے 2 گواہ آئیں گے، اور یہ کیا کریں گے؟ یہ پریچ کریں گے۔ نبوت کرنے کا کیا مطلب ہے؟ یہ پریچ کریں گے، یعنی یہ مستقبل میں ہونے والی باتیں نہیں بلکہ پریچنگ ہے۔ کلام میں بہت جگہ جہاں پر نبوت کا ذکر ہے، اس کا کیا مطلب؟ پریچنگ ہے، اس کا مطلب پریچنگ ہے۔ یہ پریچ کریں گے، یہ گواہی دیں گے، یسوع مسیح کی گواہی۔ اور ان کے ساتھ اور کون سے لوگ ہیں جو گواہی دیں گے؟ ایک فرشتے کا ذکر ہے، ایک فرشتہ گواہی دیتا ہے، ہم آگے جا کے پڑھیں گے بھی۔ اس کے علاوہ جو 1,44,000 چنے گئے، ہر قبیلے میں سے 12,000، وہ گواہی دیتے ہیں، اور بہت ساری غیر اقوام ہیں جو کہ کنورٹ ہوئی ہیں، یا یہودی بھی ان میں شامل ہیں جو کہ ایمان لے آئے ہیں، وہ بھی سارے گواہی دے رہے ہیں، اور ان کے ساتھ ساتھ یہ 2 گواہ بھی گواہی دیتے ہیں۔ سو جس طرح کلام مقدس میں لکھا ہے، یسوع مسیح نے کہا کہ انجیل کی منادی تمام دنیا میں ہوگی، پھر آخر ہوگا۔ سو ان کو ایک طرح سے سپر نیچرل پاورز دی گئی ہیں۔ جو فرشتے کی منادی ہے وہ دیکھیں، جو 1,44,000 ہیں وہ قتل نہیں کیے جا سکتے، یہ جو 2 گواہ ہیں یہ بھی قتل نہیں کیے جا سکتے۔ سو یہ اسرائیل کی ریسٹوریشن بھی اسی پیریڈ میں ہوگی، اور یہ 2 گواہی بھی دیں گے۔ چوتھی ہے، اور میں اپنے 2 گواہوں کو اختیار دوں گا، اور وہ ٹاٹ اوڑھے ہوئے 1260 دن نبوت کریں گے۔ یہ وہی زیتون کے 2 درخت اور 2 چراغدان ہیں جو زمین کے خداوند کے سامنے کھڑے ہیں، اور اگر کوئی انہیں ضرر پہنچانا چاہتا ہے تو ان کے منہ سے آگ نکل کر ان کے دشمنوں کو کھا جاتی ہے، اور اگر کوئی انہیں ضرر پہنچانا چاہے گا تو وہ ضرور اسی طرح مارا جائے گا۔ اب یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے، میرے ساتھ زکریا کی کتاب دیکھیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ دونوں کون ہیں؟ گواہ ہیں۔ یہ کیا کریں گے؟ گواہی دیں گے۔ یہ کیا کریں گے؟ گواہی دیں گے۔ اور ان کا حلیہ کیسا ہے کہ وہ ٹاٹ اوڑھے ہوئے ہیں۔ وہ کیا کیا ہوا ہے انہوں نے؟ ٹاٹ اوڑھا ہوا ہے۔ لیکن یہاں پر جو بڑی زبردست ایک بات لکھی ہے، یہ وہی زیتون کے 2 درخت اور 2 چراغدان ہے جو زمین کے خداوند کے سامنے کھڑے ہیں۔ اس کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اس کے لیے میرے ساتھ دیکھیں زکریا کی کتاب، اس کا 3 باب۔ زکریا کی کتاب میں بہت سارے حوالے ہیں جو کہ اینڈ ٹائمز کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ زکریا کی کتاب، اس کا 3 باب اور اس کی پہلی آیت سے لکھا ہے، اور اس نے مجھے یہ دکھایا کہ سردار کاہن یشوع خداوند کے فرشتے کے سامنے کھڑا ہے، اور شیطان اس کے دہنے ہاتھ استادہ ہے تاکہ اس کا مقابلہ کرے۔ اور خداوند نے شیطان سے کہا ہے، شیطان خداوند تجھے ملامت کرے، ہاں وہ خداوند جس نے یروشلیم کو قبول کیا ہے تجھے ملامت کرے۔ کیا یہ وہ لکٹی یا لکڑی نہیں جو آگ سے نکالی گئی ہے؟ پھر آگے لکھا ہے، اور یشوع میلے کپڑے پہنے فرشتے کے سامنے کھڑا تھا۔ پھر اس نے جو اس کے سامنے کھڑے تھے کہا، اس کے میلے کپڑے اتار دو، اور اس سے کہا، دیکھ میں نے تیری بدکرداری تجھ سے دور کی، اور میں تجھے نفیس پوشاک پہناؤں گا۔ میں تھوڑا سا بیک گراؤنڈ آپ کو اس کا بتاتا ہوں۔ بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ اسرائیل اسیری سے واپس آیا ہے، اسرائیل اسیری سے واپس آیا ہے، اور زکریا کو خدا نے استعمال کیا ہے۔ اب یہ لوگ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ یہ ہیکل بنانا چاہتے ہیں۔ یہ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ ہیکل کی تعمیر نو کرنا چاہتے ہیں۔ یہ عزرا اور نہمیہ کے دور کی بات ہے۔ کس دور کی؟ عزرا اور نہمیہ کے دور کی بات ہے کہ یہ ہیکل کی تعمیر نو کرنا چاہتے ہیں۔ یشوع کون ہے؟ یشوع سردار کاہن ہے۔ یشوع کون ہے؟ سردار کاہن ہے، اس وقت کا سردار کاہن ہے۔ دوبارہ سے بتاتا ہوں، یہ عزرا اور نہمیہ کے دور کی بات ہے جب یہ لوگ اسیری سے واپس آئے اور ہیکل کی تعمیر کرنا چاہتے تھے، اور یشوع جو تھا وہ کیا تھا؟ سردار کاہن تھا۔ سردار کاہن کون ہوتا ہے؟ خدا کے لوگوں کا نمائندہ، روحانی نمائندہ۔ کون ہے؟ روحانی نمائندہ، جو کہ خدا کی لوگوں کی مناجات یا ان کی حالت کیا ہے؟ خدا کے سامنے پیش کرتا ہے۔ دوسرا شخص کون ہے یہاں پر؟ زربابل۔ کون ہے دوسرا شخص؟
ज़रुब्बाबेल जो कि कौन था? गवर्नर या हुक्मरान था। ज़रुब्बाबेल कौन था? हुक्मरान था। सो खुदा ज़करिया नबी को इस्तेमाल करता है और वो नबूवत करता है इन दोनों के लिए, और इन दोनों को एनकरेज करता है, क्योंकि लोग उस वक्त बड़े गुनहगार थे। जब ये असीरी से वापस आए तो ये बड़े ही गुनहगार थे, और इनके जहन में था कि अब खुदा ने हमें छोड़ दिया है, तर्क कर दिया है, अब कोई रास्ता मुमकिन नहीं है वापसी का, अब वापसी का कोई रास्ता मुमकिन नहीं है, अब खुदा हम पर नजर नहीं करेगा, अब खुदा हम पर नजर नहीं करेगा, अब हम बचाए नहीं जाएंगे, अब हैकल नहीं बनेगी। ये बड़े ही मायूसी का शिकार थे। सो खुदा ने ज़करिया नबी को इस्तेमाल किया कि इन दोनों को एनकरेज करे कि उम्मीद अभी बाकी है, खुदा रिस्टोर करेगा, खुदा बचाएगा। और बचाएगा किन दो लोगों के वसीले से? यशवा और ज़रुब्बाबेल के वसीले से। दो लोगों के वसीले से खुदा क्या करेगा? रिस्टोर करेगा। खुदा क्या करेगा? रिस्टोर करेगा। और अब ज़करिया उसी नबूवत को बयान कर रहा है, और ज़करिया क्या देखता है? वो यशवा को देखता है कि वो खुदावन के सामने खड़ा है। अब इस बैकग्राउंड के साथ आप दोबारा से इस टेक्स्ट को देखें, और उसने मुझे यह दिखाया कि सरदार काहिन यशवा खुदावन के फरिश्ते के सामने खड़ा है, और शैतान उसके दाहिने हाथ इस्तादा है ताकि उसका मुकाबला करे। अब एक साइड पे यशवा खड़ा है तो एक साइड पे शैतान भी खड़ा है, और शैतान बेसिकली उसका क्या काम है? कलाम क्या बयान करता है कि भाइयों पर इल्जाम लगाने वाला, उसको खुदा तक रसाई हासिल है, और जब उसको मौका मिलता है वो क्या करता है? इल्जाम तराशी करता है। और यहां पे भी वो क्या कर रहा है? इल्जाम तराशी करता है। और खुदावन ने शैतान से कहा है, शैतान खुदावन तुझे मलामत करे, यानी खुदावन ने शैतान की बात नहीं सुनी। बेसिकली शैतान उत्थे भी वही कहना है, यशवा इंजे ते इन्हां ने इंज कीता तो ये तो वो, शैतान अपनी बातें करता होगा, लेकिन खुदावन ने उसको बोलने नहीं दिया। खुदावन ने कहा खुदावन तुझे मलामत करे। हाँ, वो खुदावन जिसने यरूशलेम को कबूल किया है तुझे मलामत करे। बेसिकली वो चाहता है कि यरूशलेम को, इसराइल को खुदा कबूल ना करे, रिस्टोर ना करे, बहाल ना करे, लेकिन खुदावन क्या कहता है कि जिसने उसे कबूल किया है, जिसने इसराइल को, यरूशलेम को कबूल किया है, तुझे मलामत करे। क्या ये वो लुकटी नहीं जो आग से निकाली गई है? और यशवा मैले कपड़े पहने फरिश्ते के सामने खड़ा था। ये बेसिकली जो यशवा है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? उनकी रूहानी हालत को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसराइल की रूहानी हालत को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये उसकी नुमाइंदगी कर रहा है। चौथी आयत में लिखा, फिर उसने उनसे कहा जो उसके सामने खड़े थे, इसके मैले कपड़े उतार दो और उससे कहो, देख मैंने तेरी बदकिरदारी तुझसे दूर की और मैं तुझे नफीस पोशाक पहनाऊंगा। यानी बदकिरदारी को मैं इसराइल से दूर करूंगा और तुझे नफीस पोशाक पहनाऊंगा। और उससे कहा उसके सर पर साफ अमामा रखो। तब उन्होंने उसके सर पर साफ अमामा रखा और पोशाक पहनाई, और खुदावंद का फरिश्ता उसके पास खड़ा रहा। और खुदावंद के फरिश्ते ने यशवा से ताकीद करके कहा, रब्बुल अफ़वाज फरमाता है, अगर तू मेरी राहों पर चले और मेरे अहकाम पर अमल करे तो मेरे घर पर हुकूमत करेगा और मेरी बारगाहों का निगहबान होगा, और मैं तुझे इनमें जो यहां खड़े हैं आने जाने की इजाजत दूंगा, यानी फरिश्ते। अब यशवा सरदार काहिन सुन, तू और तेरे रफीक जो तेरे सामने बैठे हैं वो इस बात का एमा है कि मैं अपने बंदा यानी शाख को लाने वाला हूं। शाख किसको कहा गया है? यीशु मसीह को, यानी मैं अपने मसीह को लाने वाला हूं, क्योंकि उस पत्थर को जो मैंने यशवा के सामने रखा है, देख उस पर 7 आंखें हैं। चौथे बाब की पहली आयत से देखें, ये आप सारा पैसेज वैसे पढ़िएगा। और वो फरिश्ता जो मुझसे बातें करता था फिर आया और उसने गोया मुझे नींद से जगा दिया और पूछा, तू क्या देखता है? और मैंने कहा कि मैं एक सोने का शमादान देखता हूं जिसके सर पर एक कटोरा है और उसके ऊपर 7 चिराग हैं और उन 7 चिरागों पर उनकी 7 नलियां। ये मिनोरा की बात है, चिरागदान की बात है। शमादान आपने देखा होगा, वो 7 जिसमें चिराग जलते हैं, और ये अहद के संदूक में भी था, और ये इसराइल में आपको अक्सर इसकी तस्वीर मिलेगी, यानी 7 चिरागदानों वालों का। इसको क्या बोलते हैं? मिनोरा बोलते हैं। और उसके पास जैतून के 2 दरख्त हैं, एक तो कटोरे की दाहिनी तरफ और दूसरा बाईं तरफ। और मैंने उस फरिश्ते से जो मुझसे कलाम करता था पूछा, है मेरे आका ये क्या है? तब उस फरिश्ते ने जो मुझसे कलाम करता था कहा, क्या तू नहीं जानता ये क्या है? मैंने कहा नहीं है मेरे आका। तब उसने जवाब दिया, ये ज़रुब्बाबेल के लिए खुदाम का कलाम है कि ना तो जोर से ना तवानाई से बल्कि मेरी रूह से रब्बुल अफ़वाज
फरमाता है। अगर आप थोड़ा सा इमेजिन करके देखें तो 7 चिरागदान हैं और उनके ऊपर क्या है? एक प्याला है। 7 चिरागदान है और उनके ऊपर एक प्याला है और उसमें जैतून का तेल है। 7 चिरागदान हैं, उनके ऊपर एक प्याला है और उस प्याले में जो जैतून के 2 दरख्त हैं वहां से लगातार तेल आ रहा है और वहां से उन 7 चिरागदानों में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। आप समझ पाए? थोड़ा सा सोच के देखें। 7 चिरागदान, उनके ऊपर एक प्याला और उसके ऊपर जैतून के 2 दरख्तों से लगातार तेल आ रहा है, जैतून का तेल, और उन चिरागदानों में जा रहा है और वो खुद ब खुद जल रहे हैं। यानी ये समझ लें कि एक ऑटोमेटिक ऑपरेशन नहीं होता जिसमें किसी के चिराग जलाने की या तेल डालने की जरूरत नहीं है। अगर आप जकरिया का चिरागदान लिखकर नेट पे सर्च भी करेंगे ना तो आपको एक बड़ी अच्छी तस्वीरें लोगों ने बनाई हुई हैं, वहां से काफी बेहतरीन मदद मिलेगी वहां पे। सो बेसिकली ये क्या है? ये एक ऑटोमेटिक किस्म का ऑपरेशन है, इसमें इंसान की इन्वॉल्वमेंट नहीं है। ये 2 जैतून के दरख्त कौन है? ज़ुरबाबेल और यशवा, जिनको खुदा इस्तेमाल करेगा किस चीज के लिए? इसराइल की बहाली के लिए। और ये जोर और तवानाई, इंसानी कुवत, इंसानी तवानाई से नहीं बल्कि किससे होगा? खुदा के रूह की कुवत से होगा। आगे पढ़े। मैंने कहा नहीं है मेरे आका। तब उसने मुझे जवाब दिया कि यह ज़ुरबाबेल के लिए खुदावंद का कलाम है कि ना तो जोर से और ना तवानाई से बल्कि मेरी रूह से रब्बुल अफ़वाज फरमाता है, ऐ बड़े पहाड़ तू क्या है? तू ज़ुरबाबेल के सामने मैदान हो जाएगा और जब वो चोटी का पत्थर निकाल लाएगा तो लोग पुकारेंगे कि उस पर फजल हो, फजल हो। फिर खुदावंद का कलाम मुझ पर नाजिल हुआ कि ज़ुरबाबेल के हाथों ने इस घर की नींव डाली और उसी के हाथ इसे तमाम भी करेंगे कि तब तू जानेगा कि रब्बुल फ़वाज ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है। 11वीं आयत देखें। तब मैंने उससे पूछा कि ये दोनों जैतून के दरख्त जो शमादान के दाहिने बाएं हैं क्या हैं? और मैंने दोबारा उससे पूछा कि जैतून की ये 2 शाखें क्या हैं जो सोने की 2 नलियों से मुत्सिल हैं, जिनकी राह से सुनहला तेल निकला चला जाता है। जैतून के दरख्तों से तेल निकला चला जाता है। उसने मुझे जवाब दिया, क्या तू नहीं जानता ये क्या है? मैंने कहा नहीं है मेरे आका। उसने कहा ये वो 2 ममसू हैं जो रब्बुल आलमीन के हजूर खड़े रहते हैं। बेसिकली इन 2 दरख्तों का और इन 2 चिरागदानों का हवाला दिया गया है जब हम 2 जो गवाहान हैं मुकशफा की किताब के, उनकी बात करते हैं। आइए मेरे साथ दोबारा 11वें बाब पे आए। 4थी आयत में लिखा है, ये वही जैतून के 2 दरख्त और 2 चिरागदान हैं जो जमीन के खुदावंद के सामने खड़े हैं। यानी खुदावंद ने उस वक्त उन 2 लोगों को इस्तेमाल किया था इसराइल को रिस्टोर करने के लिए, बहाल करने के लिए, और अब खुदावंद इन 2 गवाहों को इस्तेमाल करेगा इसराइल को निजात देने के लिए। देखिए जो जकरिया ने प्रोफेसी की है, नबूवत की है, और ये कलाम मुकद्दस में आपको अक्सर मिलेगा कि एक उसकी इमीडिएट तकमील होती है और एक उसकी लॉन्ग टर्म तकमील होती है। यानी जो नबूवत है उसकी बाजुकात क्या होता है कि फौरी वक्त में भी तकमील होती है और उसकी बाद वाले वक्त में भी तकमील की तरफ इशारा मिलता है। सो ये इसराइल की उस वक्त जो बहाली थी उसकी तरफ भी इशारा है, और जो आखिरी वक्त इसराइल निजात पाएगा जकरिया की किताब में इस नबूवत का, उसकी तरफ भी इशारा है। उस वक्त खुदा ने 2 लोगों को इस्तेमाल किया, अपने 2 ममसूहों को, इसराइल को रिस्टोर करने के लिए, निजात देने के लिए, बचाने के लिए, और आखिरी वक्तों में फिर होगा कि खुदा 2 गवाहों को इस्तेमाल करेगा इसराइल को रिस्टोर करने के लिए और बचाने के लिए। अच्छा, ये जो 2 गवाह हैं, क्लियर कट तो इनके बारे में कुछ नहीं लिखा कि ये कौन थे। क्लियर कट इनके बारे में कुछ नहीं लिखा कि ये लोग कौन होंगे, लेकिन जो सबसे कॉमन एजम्पशन पाई जाती है वो ये है कि ये मूसा और एलिया हैं। जो सबसे क्लियर कट एजम्पशन, मतलब जो सबसे ज्यादा एजम्पशन एज्यूम किया जाता है, और उसकी चंद वजूहात हैं। ये वजूहात मैं आपसे बयान करता हूं। इनके पास पावर्स क्या हैं? इनके पास पावर है, ये आग लगा सकते हैं, आसमान को बंद कर सकते हैं,
پانی کو خون بنا سکتے ہیں، زمین پر آفتیں لا سکتے ہیں. اور اگر آپ تھوڑا سا امیجن کر کے دیکھیں کہ یہ سارے کام کون کرتے رہے پرانے عہد میں؟ یہ موسیٰ اور ایلیا کرتے رہے کہ زمین پر آفتیں لانا، آگ نازل کرنا، آسمان کو بند کر دینا. یہ سارے کام ان دو نبیوں نے کیے تھے. سو یہ اس کی پہلی وجہ مانی جاتی ہے. اس کے بعد دوسری وجہ ملاکی کی کتاب میں کہ 4 باب کی پہلی، 5ویں اور 6 آیت میں ایلیا کے دوبارہ آنے کا ذکر ہے. اور یوحنا ایلیا کی روح اور قوت میں آیا تھا، وہ ہم پہلے ڈسکس کر چکے ہیں. لیکن ایلیا یسوع مسیح نے کہا تھا البتہ دوبارہ آئے گا. سو یہ ایلیا کے دوبارہ آنے کا ذکر ہے کیونکہ انہوں نے اس وقت یسوع مسیح کو قبول نہیں کیا تھا، یسوع مسیح کو قبول نہیں کیا تھا. اور پھر استثناء کی کتاب کے 18 باب کی 15ویں اور 18ویں آیت میں موسیٰ کی مانند ایک نبی کا ذکر کیا گیا. اور لوگ یہودی جو روایتیں ہیں وہ اس کو اس طرف بھی جوڑتے ہیں کہ یہ موسیٰ کے دوبارہ آنے کا ذکر ہے، یعنی اس طرف اس بات کو، یا موسیٰ جیسا ایک نبی جو ہے وہ آئے گا. سو اس کو اس لیے بھی جوڑا جاتا ہے کہ موسیٰ دوبارہ آئے گا، یہ روایت ہے. اچھا، تیسری وجہ متی کی انجیل کا 17واں باب، مرکس 9واں باب اور لوکا کی انجیل کا 9واں باب. جب یسوع مسیح کی صورت بدل جاتی ہے تو اس کے پاس کون آتے ہیں؟ ایلیا اور موسیٰ، یہ دونوں آتے ہیں. سو کیونکہ یسوع مسیح جلالی صورت میں آئے تھے اور یہ دونوں اس وقت آتے ہیں، سو اس لیے بھی کہا جاتا ہے کہ کیونکہ وہ پریویو تھا اس جلالی صورت کا جو کہ بعد میں یسوع مسیح کی ہوگی، سو اس لیے یہ بھی پریویو ہے کہ یہ لوگ بھی دوبارہ آئیں گے. یہ دونوں جو لوگ ہیں وہ بھی آئیں گے. ایک چوتھی وجہ یہ ہے کہ خدا نے ان دو نبیوں کو استعمال کیا تھا مافوق الفطرت طریقے سے، یعنی جو عام طریقے ہیں ان سے ہٹ کر زمین پر آفتیں لانے کے لیے. مافوق الفطرت ذرائع کے ذریعے جو آفتیں آئی تھی وہ ان دو نبیوں کو خدا نے استعمال کیا تھا. چاہے وہ موسیٰ ہو، جب مصر سے وہ لوگ نکالے گئے ہیں تو مافوق الفطرت طریقے سے آفتیں آئی تھی، اور اس ایلیا کو بھی خدا نے اسی طرح سے استعمال کیا تھا. پھر ایک اور وجہ کہ موسیٰ شریعت کو ریپریزنٹ کرتا ہے، اس کی نمائندگی کرتا ہے، اور ایلیا نبیوں کی نمائندگی کرتا ہے. ایلیا نبیوں کی نمائندگی کرتا ہے. ایک اور وجہ بتائی جاتی ہے کہ دونوں اس دنیا سے مختلف انداز میں رخصت ہوئے. ایلیا تو زندہ آسمان پر اٹھایا گیا اور موسیٰ اس کی لاش نہیں ملی، اس کا کچھ پتہ نہیں چلا. کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ موسیٰ چونکہ مر چکا ہے لہذا یہ موسیٰ نہیں ہو سکتا، اور کوئی بھی بندہ 2 دفعہ نہیں مر سکتا. لیکن کلام میں سے ہی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ لازر 2 دفعہ مرا، پہلے 1 دفعہ مرا، پھر اس کو زندہ کیا گیا، وہ دوبارہ سے مرا، اور جتنے لوگ بھی زندہ کیے گئے وہ سارے 2 دفعہ مرے تھے. سو یہ آرگیومنٹ اتنا ویلڈ نہیں ہے. اور ایک اور بات کہ ایلیا جو قحط لایا تھا وہ کتنے سال کا تھا؟ 3.5 سال کا. اور یہاں پر بھی جو ان کا دورانیہ ہے وہ کتنے سال کا ہے؟ 3.5 سال کا. سو ایلیا تھوڑا سا ایکسپرٹ ہے یہ 3.5 سال والے کاموں میں. اچھا، اب ان کی خصوصیات کے بارے میں ہم کچھ بات کریں گے. ایک تو ان کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ دونوں ٹاٹ اوڑھے ہوئے ہیں. یہ دونوں ٹاٹ اوڑھے ہوئے. اور ٹاٹ کس چیز کو ریپرزینٹ کرتا ہے؟ ٹاٹ بیسیکلی دکھ کو، گریف کو، غم زدہ ہونے کو ریپرزینٹ کرتا ہے. کیونکہ یہ جو کام کر رہے ہیں، یہ جو پریچنگ کر رہے ہیں، اور اس میں ججمنٹ کا پیغام ہے، اس میں ججمنٹ کا، عدالت کا پیغام ہے. اگر لوگ توبہ نہیں کریں گے تو وہ سب ہلاک ہوں گے. سو بڑا سخت یہ پیغام لے کر آئے ہیں، بڑی سخت ان کی پریچنگ ہے، اور ان کو بہت ساری پاورز دی گئی ہیں. یہ جو 2 گواہ ہیں یہ کوئی عام شخص نہیں ہے، بلکہ ان کو سپر نیچرل پاورز دی گئی ہیں. ان کے پاس بڑے ہی اختیار ہیں. اور اگر آپ تھوڑا سا سوچ کے دیکھیں کہ جس طرح سے آج کل ٹی وی کا، فیس بک لائیو اور زوم اور ٹویٹر اور پتہ نہیں کیا کیا کون سے ہمارے پاس ٹولز آ گئے ہیں، تو جب یہ کام کر رہے ہوں گے تو آپ دیکھیں کہ اس زمانے میں سوائے ان کے، میرا نہیں خیال ٹی وی پہ اور کچھ ہوگا. ہر طرف یہی نیوز چل رہی ہوں گی کہ وہ ان دونوں نے وہاں پہ یہ کر دیا اور ان دونوں نے وہاں پہ وہ کر دیا، کبھی اس علاقے سے، کبھی اس علاقے سے، کبھی کہیں سے، کبھی کہیں سے. سو اگر آپ ان کی تھوڑی سی پاورز کے بارے میں دیکھیں تو لکھا ہے، اور اگر کوئی انہیں ضرر پہنچانا چاہتا ہے تو ان کے منہ سے آگ نکل کر ان کے دشمنوں کو کھا جاتی ہے، اور اگر کوئی انہیں ضرر پہنچانا چاہے گا تو وہ ضرور اسی طرح مارا جائے گا. ان کی لمٹ نہیں ہے ان کے پاس، کیونکہ بہت سپر نیچرل پاورز ہیں. سو اس کا مطلب ہے کہ بڑے پیمانے پر یہ گواہی
شیئر کرتے ہیں, بڑے پیمانے پر یسوع مسیح کی بات لوگوں کو بتاتے ہیں. اور لوگ اس وقت, کیونکہ کلیسیا اٹھائی جا چکی ہے اور اب جو پیچھے لوگ موجود ہیں, اور بدروہیں بہت زیادہ ہیں. اگر آپ تھوڑا سا امیجن کر کے دیکھیں کہ پیچھے وہ لوگ ہیں جو 1,44,000 یا فرشتے یا جو کچھ لوگ کنورٹ ہوئے ان کی پریچنگ سے کنورٹ ہو رہے ہیں, وہ لوگ اس وقت دنیا میں موجود ہیں. اور بدروہیں جو ہیں وہ ہر سائڈ سے کھول دی گئی, اتھا گڑھے سے بھی نکلی ہیں, باقی بدروہیں بھی جو ہیں وہ کھول دی گئی ہیں. ابلیس اس وقت فل فورس میں ہے, ریسٹرکشن نہیں ہے. ابلیس پوری قوت کے ساتھ حملہ آور ہے ہر جگہ پر. اتنا سختی کا, اظہار رسانی کا دور چل رہا ہے. اور جو لوگ توبہ نہیں کریں, ہم نے پچھلے نرسنگوں میں بھی دیکھا کہ لوگ توبہ نہیں کرتے. بہت مخصوص لوگ ہیں, وہ لوگ جن کو خدا توفیق دے وہ توبہ کر رہے ہیں, وہ اس طرف آ رہے ہیں. لیکن عمومی رویہ کیا ہے کہ لوگ توبہ نہیں کر رہے, لوگ توبہ نہیں. اب جب لوگ توبہ نہیں کر رہے اور کرنا بھی نہیں چاہتے تو وہ ان دونوں کے خلاف ہوں گے. ظاہری سی بات ہے کہ یہ دونوں جب مسیح کی بات کریں گے, آج بھی آپ دیکھ لیں کہ جو مسیح کی بات کرتا ہے, جو سچی خوشخبری دیتا ہے, جو گاسپل کی بات بتاتا ہے, جو صحیح بات کرتا ہے, لوگ اس کے خلاف ہو جاتے ہیں, اس کے خلاف محاذ آرائی کرتے ہیں. کچھ اس کو گرانے کی کوشش کریں گے, اگر کچھ نہیں تو بعض اوقات قتل کرنے کی بھی کوشش کرتے ہیں, منہ بند کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور یہ اظہار رسانی کرسچن ملکوں میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں, ایون کہ یو ایس اور کینیڈا وغیرہ میں بھی آج کل جو یہ ایل جی بی ٹی کیو جو ہومو سیکشلز کی مہم چل رہی ہے, تو اگر آپ اس کے خلاف آواز اٹھاتے ہیں, آپ کوئی بات کرتے ہیں, تو آپ کو چپ کرایا جاتا ہے. ایون کہ آپ کے خلاف مقدمات بھی بن سکتے ہیں. اور وہ دور آنے والا ہے, یہاں پہ تو نہیں لیکن باہر یہ یورپ سے سٹارٹ ہوگا, کہ آپ اس طرح کی کسی بات کے خلاف بول بھی نہیں پائیں گے. آپ بولیں گے بھی تو آپ کو جیل میں ڈالیں گے, بلکہ بڑی بڑی سزائیں دی جائیں گی. اور یہ شروع ہو چکا ہے. یہ ساری آزادی رائے جو ہے نا, یہ صرف انسان اس کو ڈیفائن کرتا ہے کہ کون سی آزادی ہے. ہم جو کلام ہمیں سکھاتا اس کے مطابق ان کو بول بھی نہیں پائیں گے وہاں پر کہ یہ لوگ غلط کر رہے ہیں, یہ لوگ سن کر رہے ہیں, گناہ کر رہے ہیں. یہ لوگ یورپ اور یو ایس اور ان ملکوں میں بول بھی نہیں پائیں گے. یہ آہستہ آہستہ پھیلے گا. بہرحال جب یہ گواہی دیتے ہیں تو لوگ ان کے خلاف ہو جاتے ہیں. اب جب خلاف ہیں تو ان کو مارنے کی کوشش کریں گے. آپ دیکھیں کہ اس وقت دنیا کا خدا کون بنا بیٹھا ہے؟ مخالف مسیح. جب یہ دو گواہ آئے ہیں اس وقت دنیا کا خدا کون بنا بیٹھا ہے؟ مخالف مسیح یا بیسٹ, حیوان. وہ دنیا کا خدا بنا بیٹھا ہے اور وہ اپنے آپ کو سب سے طاقتور سمجھتا ہے. تو وہ کیسے ان کو اجازت دے گا کہ یہ پریچنگ کریں, کھلے عام لوگوں کو بتائیں کہ مسیح سچا ہے, یا توبہ کر لو, یا خدا کی طرف واپس آؤ, یا جو گاسپل جو کلام میں باتیں لکھی ہیں یہ بالکل سچ ہیں. تو وہ ان کو مارنے کی کوشش کرے گا. اس کے لوگ ان کو مارنے کی کوشش کریں گے, لیکن ان کو مار نہیں پائیں گے, کیونکہ جب ان پر ہو سکتا ہے کہ وہ ان پر فائرنگ کرتے اور وہ منہ سے آگ نکال کے بھسم کر دیتے ہوں. وہ کوئی بم راکٹ لانچر چلائیں اور یہ, ویسے آج کل کئی پائی مشن دے لوگ بہت پھونکا مار دینے, لیکن یہ جو پھونک ماریں گے نا, یہ آگ والی پھونک ہوگی. وہ تو مائک میں مارتے ہیں ایسے, مطلب زور سے, لیکن یہ جو پھونک ہوگی یہ آگ والی پھونک ہوگی. یہ بھسم کر دے گی دشمنوں کو. اس میں بہت اثر ہوگا. ان کے منہ سے آگ نکل کر ان کے دشمنوں کو کھا جاتی ہے. ان کو نقصان نہیں پہنچایا جاتا. ان کو اختیار ہے کہ آسمان کو بند کر دیں تاکہ ان کی نبوت کے زمانے میں پانی نہ برسے, اور پانیوں پر اختیار ہے کہ انہیں خون بنا ڈالیں. اب اس کو دو طریقے سے انٹرپریٹ کیا جاتا ہے. ان کو اختیار ہے کہ آسمان کو بند کر دیں تاکہ ان کی نبوت کے زمانے میں پانی نہ برسے. نبوت کا زمانہ کتنا ہے؟ 3.5 سال. ایک تفسیر یہ کہتی ہے کہ 3.5 سال تک زمین پر بارش نہیں ہوگی. 3.5 سال تک زمین پر بارش نہیں ہوگی. یہ بارش کو روک دیں گے, جس طرح ایلیا نے پہلے بھی یہ کیا تھا. لیکن کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جہاں پر وہ نبوت کریں گے وہاں پر یہ بارش کو روک سکتے ہیں. ان کو اختیار دیا گیا ہے. اور اس کے بعد لکھا ہے اور پانی کو خون بنا ڈالیں, اور جتنی دفعہ چاہیں زمین پر ہر طرح کی آفت لائیں. جتنی دفعہ چاہیں. یعنی فرض کریں یہ کسی علاقے میں گئے اور وہاں کے لوگ ان کی بات نہیں مانتے, تو یہ اس علاقے پر مخصوص آفت لا سکتے ہیں. کوئی بھی آفت لا سکتے ہیں جن کا ان کو اختیار دیا گیا ہے.
کسی شہر پر کسی ملک پر آفت لا سکتے ہیں اور مخصوص علاقے پر مخصوص لوگوں پر آفت لا سکتے ہیں اور جتنی دفعہ چاہیں یہ آفت لا سکتے ہیں. ان کو یہ اختیار دیا گیا ہے. پھر اس کے بعد لکھا ہے 7ویں آیت میں کہ جب وہ اپنی گواہی دے چکیں گے تو وہ حیوان جو اتھا گھڑے سے نکلے گا ان سے لڑ کر ان پر غالب آئے گا اور ان کو مار ڈالے گا. اب یہ حیوان یہاں پر پہلی دفعہ استعمال ہوا ہے اور اتھا گھڑے سے نکلے گا. اتھا گھڑے سے نکلنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اینٹی کرائسٹ جو ہے وہ اس گھڑے میں سے باہر آئے گا. اس کا مطلب یہ ہے اتھا گھڑے میں سے نکلنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اتھا گھڑے کی جو فورسز ہیں یعنی جو ایول سسٹم کی ابلیس کی فورسز ہیں ان سے کنٹرولڈ ہے. He is being controlled by the evil forces of that pit. یعنی جو اتھا گڑھا ہے اس میں جو ایول فورس ہے جو ابلیس کا شیطانی نظام ہے وہ اس حیوان کو اس بیسٹ کو کنٹرول کر رہا ہے. یہ مخالف مسیح کی بات ہے اور یہ پہلی دفعہ حیوان کا ذکر آیا اور آگے جا کے تقریباً 35 دفعہ اس کا اور ذکر ملے گا. لیکن یہ پہلا ذکر ہے حیوان کا یہ ذکر پہلا ہے. سو یہ جو اتھا گڑھا ہے یہ اس کو کنٹرول کر رہا ہے. ابلیس کی بدروا یا ابلیس اس کو کنٹرول کر رہا ہے. ابلیس کا جو نظام ہے وہ اس کو کنٹرول کر رہا ہے. اور بالآخر جب خدا کی مرضی ہوتی ہے 3.5 سال تک یہ کام ایسے کرتے رہیں گے. 3.5 سال میں اور بھی بہت سارے کام ہوں گے جو کہ ہم کچھ پہلے ڈسکس کر چکے ہیں اور کچھ آگے جا کر بھی کریں گے. لیکن ان 2 گواہوں کی خاص طور پر جو خدمت ہے اس کے بارے میں یہ باب ہمیں بتاتا ہے. اور ان 2 گواہوں کی خدمت میں جب ان کا ٹائم پورا ہوگا تو ان سے جو پروٹیکشن ہے وہ ہٹائی جائے گی. ان سے جو پروٹیکشن ہے وہ ہٹائی جائے گی. اور آپ کو پتا ہے کہ ایماندار کی زندگی جب خدا ایماندار کو واپس بلاتا ہے تو وہ اس پروٹیکشن کو ہٹا لیتا ہے جو کہ خدا کی طرف سے اس کی زندگی کو پروٹیکٹ کیا ہوتا ہے. سو خدا بیسیکلی خدا کی اجازت سے ہی ایماندار جو ہے وہ آسمان پر جاتا ہے یا اس پر کوئی واقعہ گزرتا ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ خدا نو پتہ بھی نہیں یا خدا دی مرضی نہیں تے ایماندار نہ پتہ نہیں کی ہو گیا. ٹھیک ہے, کیونکہ جب تک وہ پروٹیکشن ہے خدا کی تب تک وہ اس کو کچھ کہہ نہیں سکتے. تو خدا کی مرضی ہوتی ہے اور خدا اجازت دیتا ہے تب ابلیس اپنا کام اس زندگی پر کر سکتا ہے. خیر خدا نے اپنی پروٹیکشن یہاں پر ہٹائی. پروٹیکشن ہٹانے کا مطلب یہی ہے کہ خدا نے اجازت دی اس حیوان کو کہ اب وہ ان کو نقصان پہنچا سکتا ہے. سو حیوان کیا کرتا ہے, اتنے طاقتور 2 گواہوں کو مار ڈالتا ہے. اب دنیا بڑی ستی ہوئی تھی ان سے, ظاہر سی بات ہے روز ٹی وی پہ دیکھتے ہوں گے, فیس بک لائیو یا اس وقت پتہ نہیں کون سا لائیو ہوگا, جو بھی ہے وہ اس وقت دیکھتے ہوں گے, روز دیکھتے ہوں گے, صبح شام دیکھتے ہوں گے. اتنے زیادہ تنگ ہوں گے کہ مطلب شاید فوج بھی عمران خان سے اتنی تنگ نہ ہو جتنے یہ لوگ ان دونوں سے تنگ ہوں گے. اور یہ ان کو دفنانے بھی نہیں دیتے, لوگ ان کو دفنانے بھی نہیں دیتے. وہ کہتے ہیں کہ نہیں, ان کی لاشوں کو پڑا رہنے دیا جائے تاکہ ہم ان کو ذلیل کر سکیں. اور پرانے عہد میں یہی تھا, پرانے زمانے میں یہی کیا جاتا تھا کہ جب آپ کسی کو ذلیل کرنا چاہتے تو ان کو دفنانے نہیں دیا جاتا تھا بلکہ سڑکوں پر پڑا رہنے دیتے تھے, گھسیٹتے تھے, لٹکا دیتے تھے لاشوں کو تاکہ وہ لٹکتی رہیں, پڑی رہیں, ان کو جانور آ کے نوچیں کھائیں, پرندے آ کے نوچیں کھائیں اور ساری دنیا ان کی اس حالت کو دیکھے کہ ان کے ساتھ کیا ہوا. بہرحال 3 دن تک وہ ان کو دفنانے نہیں دیتے. اور لکھا ہے کہ ان کی لاشیں اس بڑے شہر کے بازار میں پڑی رہیں گی جو روحانی اعتبار سے سدوم اور مصر کہلاتا ہے, جہاں ان کا خداوند بھی مصلوب ہوا تھا. خداوند کس شہر میں مصلوب ہوا تھا؟ یروشلم میں. خداوند کہاں مصلوب ہوا ہے؟ یروشلم میں. سو یہاں پر ساتھ میں لکھا ہے روحانی اعتبار سے, یعنی جو یروشلم ہے اس کی اس وقت حالت کیا ہے, روحانی حالت کیا ہے؟ سدوم اور مصر جیسی. سدوم اور مصر جیسی. اس وقت یروشلم کی روحانی حالت سدوم اور مصر جیسی ہے, کیونکہ آپ دیکھیں کہ اس پہ رول اس وقت کون کر رہا ہے؟ اینٹی کرائسٹ کا رول ہے, ایول فورسز کا رول ہے. جو دنیا کا سردار ہے وہ رول کر رہا ہے, دنیا کا سردار اینٹی کرائسٹ کے ذریعے رول کر رہا ہے. سو آگے لکھا, اور امتوں اور قبیلوں اور اہل زبان اور قوموں میں سے لوگ ان کی لاشوں کو 3.5 دن تک دیکھتے رہیں گے اور ان کی لاشوں کو قبر میں نہ رکھنے دیں گے. اب میں بھی ٹی وی سے یا موبائل سے پہلے لوگ سوچتے ہوں
تفسیر کرنے والے بھی، کیسے ممکن ہوگا کہ ساری دنیا ایک وقت میں ان کو دیکھ رہی ہو؟ یعنی ان کی لاشیں تو یروشلم میں پڑی ہیں، تو کیسے ممکن ہے کہ وہ وہاں پر لائیو ان کو دیکھ رہے ہوں؟ تو آج سے اگر 100-150 سال پیچھے چلے جائیں تو لوگ کہیں گے پتہ نہیں یار یہ کیسے پورا ہوگا، اس وقت جب بائبل کی تشریح کرتے ہوں گے۔ لیکن آج ہمیں واضح طور پہ پتہ چل چکا ہے کہ موبائل اور ٹی وی اور بہت ساری ایسی ڈیوائسز ہیں جہاں سے آپ لائیو پوری دنیا کے کسی بھی کونے میں ہونے والا کام لائیو دیکھ سکتے ہیں، سن سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں۔ سو یہ کوئی اتنا مشکل نہیں ہے۔ وہ 3.5 دن تک دیکھتے رہیں گے اور ان کی لاشوں کو قبر میں نہ رکھنے دیں گے، اور زمین کے رہنے والے ان کے مرنے سے خوشی منائیں گے اور شادیانے بجائیں گے اور آپس میں تحفے بھیجیں گے، کیونکہ ان دنوں دونوں نبیوں نے زمین کے رہنے والوں کو ستایا تھا۔ دیکھیں وہ آئے ان کے بھلے کے لیے، جس طرح آج بھی لوگ کئی لوگ بڑے تنگ ہوتے ہیں پادریوں سے اور ان لوگوں سے جو آپ کو اچھی بات بتاتے ہیں، اور وہ یہ تے کام ہی یہ ہے تے سارا ویلے انجی کہندا رہندا ہے، وہ تنگ ہوتے ہیں بیسیکلی۔ اور کئی تو یہاں تک بھی دیکھنے میں آیا ہے کہ اگر بیگ ڈالا کوئی شخص دروازے پہ کھڑا ہے نا تو دروازہ ہی نہیں کھولتے، وہ ایسے پریٹینڈ کرتے ہیں کہ ہم گھر پہ ہی نہیں ہیں۔ یعنی لوگ تنگ ہیں، لوگ اس طرح سے تنگ آ جاتے ہیں ان لوگوں سے جو آپ کو خدا کے کلام کی بات بتاتے ہیں، آپ کو توبہ کرنے کے لیے کہتے ہیں۔ سو یہ لوگ بھی اتنے زیادہ تنگ تھے، اتنے زیادہ تنگ تھے کہ نہ صرف وہ شادیانے بجاتے بلکہ تحفے بھیجتے ہیں۔ یعنی 2 اشخاص کے مرنے پر، ان دونوں نبیوں کے مرنے پر وہ تحفے دیتے ہیں کہ جان چھوٹی ساڈی، ان دونوں سے جان چھوٹی، کیونکہ بڑی کوشش کی تھی ان کو مارنے کے لیے لیکن یہ مرتے نہیں تھے، بڑی مشکل سے مارا، بڑی مشکل سے قابو کیا، اور 3.5 دن کے بعد خدا کی طرف سے ان میں زندگی کی روح داخل ہوئی اور وہ اپنے پاؤں کے بل کھڑے ہو گئے اور ان کے دیکھنے والوں پر بڑا خوف چھا گیا۔ ویسے یہ بڑی سمپل سی آیت یہاں پہ لکھی ہے، لیکن اگر آپ اس کو تھوڑا سا امیجن کر کے دیکھیں کہ 3.5 دن کے بعد روح داخل ہوئی اور وہ کیا ہوتا ہے؟ قدموں پہ کھڑے ہو گئے اور وہ زندہ ہو گئے۔ بڑے تحمل سے سیدھی سیدھی بات لکھی ہے، لیکن آپ اگر تھوڑا سا امیجن کریں کہ ساری دنیا ان کو لائیو دکھا رہی ہے اور وہ 3 دن کے بعد زندہ ہونا شروع ہو جاتے ہیں تو رپورٹرز کا کیا حال ہوگا؟ مطلب رپورٹر جس طرح اس کو پریزنٹ کریں گے وہ شاید ہم سوچ بھی نہیں سکتے، خاص طور پر جس طرح کہ انڈیا کے رپورٹرز ہیں وہ تقریباً مرنے والے ہو جاتے ہیں کسی چیز کو دکھاتے ہوئے، اور وہ مطلب بہت ہی زیادہ ان ہو جاتے ہیں سچویشن میں۔ تو 3 دن کے بعد جب وہ اٹھنا اچانک شروع ہوں گے تو کیا دنیا کی حالت ہوگی، دنیا کا کیا اس وقت ریئیکشن ہوگا، یہ آپ تھوڑا بہت سوچ کے امیجن کر سکتے ہیں۔ اور انہیں آسمان پر سے ایک بلند آواز سنائی دی کہ یہاں اوپر آ جاؤ، پس وہ بادل پر سوار ہو کر آسمان پر چڑھ گئے اور ان کے دشمن انہیں دیکھ رہے تھے۔ اب یہاں پر سوچا جاتا ہے کہ یہ تو بڑا اچھا وقت ہے، یہ تو بڑا اچھا وقت ہے کہ اب وہ زندہ ہو گئے ہیں تو اور زیادہ لوگ ان کی باتوں پر یقین کریں گے۔ کیوں؟ پہلے تو پاور تھی ہی ان کے پاس، لیکن اب وہ کیونکہ مردوں میں سے زندہ ہو گئے، 3 دن کے بعد زندہ ہو گئے، اور اب لوگوں کو زیادہ یقین آئے گا۔ سو اب تو وقت ہے پریچنگ کا، اب ان کو یہ کہنا چاہیے تھا کہ اب اٹھو اور منادی کرو، کیونکہ اب زیادہ لوگ یقین کریں گے۔ لیکن اگر آپ انجیل میں آئیں تو یسوع مسیح نے بہت سارے معجزات کیے، لوگ زیادہ تر ایمان نہیں لائے۔ اور جب لازر کا واقعہ ہوا تو وہ کیا کہتا ہے؟ امیر آدمی کہتا ہے کہ اس کو بھیجو، اور یہ کیا کرے گا؟ جب مردوں میں سے کوئی اٹھ کے جا کے گواہی دے گا تو میرے بھائی جو ہے اس کا یقین کر لیں گے۔ لیکن یسوع مسیح نے کیا کہا تھا کہ جنہیں انج نہیں کرنا ہونا اونج بھی نہیں کرنا۔ اگر مردوں میں سے بھی کوئی اٹھ کر ان کو تعلیم دے تو وہ پھر بھی نہیں مانیں گے، اور یہ ہوا۔ یسوع مسیح کے کیس میں ایسا ہی ہوا کہ یسوع مسیح کی جیتے جی بھی انہوں نے بات نہیں سنی، نہیں مانی۔ صرف 120 لوگ ہم دیکھتے ہیں جو کہ اس وقت بالا خانہ میں موجود تھے، اور جب یسوع مسیح مردوں میں سے جی اٹھے تو تب بھی نہیں مانی۔ اب کہتے تو تھے نا کہ سلیب پر سے نیچے اترا تو ہم تیری مانے، تو مننی ہونا کون نہیں سی؟ یسوع مسیح سلیب تو بھی آ جاتے نا، پھر بھی نہیں سی مننی۔ وہ مردوں میں سے جی اٹھا، وہ پھر بھی ان کی بات نہیں مانتے، بلکہ کیا کہتے ہیں کہ اس کے شاگرد آ کر لاش کو اٹھا کر لے گئے تھے۔ سو اگر یہ 2 گواہ جو کہ اتنے ان کے پاس پاور ہے، معجزانہ ان کے پاس قدرت ہے، آفتیں لا رہے ہیں، وہ آفتیں لانے پر نہیں مانتے لوگ ان کی بات، اور جب وہ مردوں میں سے جی اٹھیں گے تو تب بھی انہوں نے ان کی بات نہیں ماننی۔ یہ صرف لوگوں کا خیال ہے کہ ایسا ہوگا۔ بہرحال آگے لکھا ہے
और उनके दुश्मनों ने देख रहे थे। फिर उसी वक्त एक बड़ा भौचाल आ गया और शहर का 10वां हिस्सा गिर गया और उस भौचाल से 7,000 आदमी मरे और बाकी डर गए और आसमान के खुदा की तमजीद की। ये जो 7,000 आदमियों के मरने का जिक्र है, अब ये क्योंकि बिल्कुल 3.5 साल के आखिर में है, तो ये बड़ा मखसूस सा एक नंबर दिया गया है कि 7,000 आदमी सिर्फ मरे हैं उस अर्थक्वेक से या उस भौचाल से। सो कहा जाता है कि ये जो भौचाल था ये शायद किसी ऐसी बिल्डिंग में है या शायद किसी ऐसे इलाके में है जहां पर मुखालफे मसीह के लोग हैं, या उसकी रियाया समझ लें या उसके वजीर मशीर समझ लें, यानी जहां पर जिन लोगों के जरिए वो रूल कर रहा है शायद वो उस जगह पर मौजूद हैं और वो इस अर्थक्वेक से मारे जाते हैं। बट कहा जाता है वी कांट बी डॉगमेटिक अबाउट इट, लेकिन इसके बारे में कोई हतमी राय तो डेफिनेटली नहीं दी जा सकती, क्योंकि ये कलाम में बात एग्जैक्टली नहीं लिखी कि ये 7,000 कौन से थे। सो इसका अंदाज़ा लगाया जा सकता है, कुछ लोग इस तरह से अंदाज़ा लगाते हैं। बहरहाल और बाकी खुदा की तमजीद करने लगे वो, और ये तमजीद कौन सी है, यानी उनके मरने के बाद भी जो लोग ईमान ला रहे हैं, आसमान पर जाने के बाद भी उनकी बात को सच मान रहे हैं, लेकिन ये थोड़े लोग हैं। दूसरा अफसोस हो चुका, देखो तीसरा अफसोस जल्द होने वाला है। अब ये इंटरलूड यहां पर ये वक्फा खत्म हो जाता है, 2 गवाहों की जो ये बात है ये यहां पर खत्म होती है। यहां पर हम 11वें बाब, अगर आप 12वां बाब देखें तो औरत और अजदहे का जिक्र है, फिर 13वां बाब है, फिर 14वां बाब है। ये 3 बाब जो हैं, 3 चैप्टर्स जो हैं, ये हमें थोड़ी सी हिस्ट्री बयान करेंगे। हम आगे नेक्स्ट क्लास में औरत का जिक्र करेंगे कि वो कौन थी, लेकिन ये 3 बाब हमें वापस लेके जाते हैं। अभी तक हम एक क्रोनोलॉजी में चल रहे हैं, डेट वाइज तारीखी एतबार से चीजों को देख रहे हैं कि पहले ये इवेंट है, उसके बाद ये है, फिर ये है, फिर ये है। लेकिन जो 12वां, 13वां और 14वां चैप्टर है ये फिर से हमें वापस ले जाएंगे और उसको दोहराएंगे। और ये 12वां, 13वां और 14वां चैप्टर जो है ये एंटी क्राइस्ट का कैरियर है, उसकी सीवी है बेसिकली, कि एंटी क्राइस्ट ये मुखालफे मसीह कौन है, ये क्या करता है, ये क्या करता रहा, क्या इसके पास पावर्स थी, यानी उसका बयान है कि एंटी क्राइस्ट कौन है और वो किस तरह से काम करेगा। ये उसके बारे में 3 चैप्टर्स हमें डिटेल से बताएंगे। और फिर जब 15वां बाब स्टार्ट होगा, 12, 13 और 14 के बाद जब 15वां बाब फिर से स्टार्ट होगा तो हम फिर इसी जगह पर होंगे, यानी 11वें चैप्टर के बाद हम कनेक्ट करेंगे सीधा 15वें चैप्टर के साथ, क्योंकि 11वें चैप्टर में लिखा है 7वां नरसिंगा। 7वां नरसिंगा जब फूंका जाएगा तो उसके जो रिजल्ट्स हैं वो कहां से स्टार्ट हो रहे हैं, 15वें चैप्टर से। इसको याद कर लें, 11वें चैप्टर में अभी हम आयतें पढ़ते हैं तो यहां पर 7वां नरसिंगा जो कि आखिरी नरसिंगा है फूंका जाता है, तो इसके रिजल्ट्स किस चैप्टर में नजर आएंगे, 15वें चैप्टर में। लेकिन 12वां, 13वां और 14वां चैप्टर जो है ये एक तरह से हमें दोबारा से वापस ले जाता है और हमें मुखालफे मसीह के बारे में बताता है, ताकि हम उसके बारे में समझ सकें कि वो किस तरह से काम कर रहा है इस पीरियड में। क्योंकि अभी तक हमने मुखालफे मसीह के बारे में कुछ ज्यादा नहीं पढ़ा, 11 चैप्टर्स गुजर गए, लेकिन मुखालफे मसीह के बारे में कोई ज्यादा इंफॉर्मेशन आपके पास नहीं है कि वो किस तरह से काम कर रहा है। लेकिन 12वां, 13वां और 14वां चैप्टर जो है ये उसके कैरियर के बारे में बताएंगे कि वो किस तरह से काम कर रहा है। और फिर जब 15वां चैप्टर आएगा तो वो फिर कनेक्ट हो जाएगा 11वें चैप्टर के एंड से, यानी 11वें चैप्टर का एंड कनेक्ट करेगा 15वें चैप्टर के स्टार्ट से। और फिर 15वां चैप्टर, फिर 16वें चैप्टर में हम प्यालों का जिक्र देखेंगे, और 17, 18 और 19 चैप्टर उन आफतों के जिक्र के बाद 20वें चैप्टर में 1000 साला बादशाही को देखेंगे। आइए जो 11वां चैप्टर है इसकी आखिरी आयत देखते हैं, 15वीं आयत से पढ़ूंगा। लिखा है, और जब 7वें फरिश्ते ने नरसिंगा फूंका तो आसमान पर बड़ी आवाजें इस मजमून की पैदा हुई कि दुनिया की बादशाही हमारे खुदावंद और उसके मसीह की हो गई और वो अब्दुलबाद बादशाही करेगा। और 24 बुजुर्गों ने जो खुदा के सामने अपने अपने तख्त पर बैठे थे मुंह के बल गिरकर खुदा को सिजदा किया और कहा कि ये ऐ खुदावंद खुदा कादिर मुतलक जो है और जो था, हम तेरा शुक्र करते हैं कि तूने अपनी बड़ी कुदरत को हाथ में लेकर बादशाही की और कौमों को गुस्सा आया और तेरा गजब नाजिल हुआ और वो वक्त आ पहुंचा है कि मुर्दों का इंसाफ किया जाए और तेरे बंदों नबियों और मुकद्दसों छोटे बड़ों को जो तेरे नाम से डरते हैं अजर दिया जाए और ज़मीन के तबाह करने वालों को तबाह किया जाए और खुदा का जो मकदस आसमान पर
है वो खोला गया और उसके मकदिस में उसके अहद का सिंदूक दिखाई दिया, और बिजलियां और आवाजें और गरजें पैदा हुई और भौचाल आया और बड़े औले पड़े। अब इन आयात में 7वें नरसिंगे का जिक्र है, और ये बिल्कुल लास्ट नरसिंगा है। इसके बाद 7 प्याले होंगे इसके बाद। लेकिन ये जो 7वां नरसिंगा है, आप देखें कि इससे कौन सी आफतें नाजिल हुई। बिल्कुल एंड पर एक जिक्र है छोटा सा, लेकिन उन आफतों का जिक्र नहीं है। मैंने बताया इन आफतों का जिक्र कहां पर होगा, 15वें बाब में। 7वें नरसिंगे का जो असर है वो कहां पर कनेक्ट करेगा, 15वें बाब में। लेकिन ये तो जमीन का वाकया है कि जब 7वां नरसिंगा फूंका जाए तो जमीन पर क्या होगा, ये 15वें बाब से ऑनवर्ड है। लेकिन 7वां नरसिंगा फूंकते ही आसमान पर क्या हुआ, ये इन आयात में लिखा है। और आसमान पर क्या, 7वें नरसिंगे ने फरिश्ते ने नरसिंगा फूंका तो आसमान पर बड़ी आवाजें इस मजमून की पैदा हुई कि दुनिया की बादशाही हमारे खुदावंद और उसके मसीह की हो गई। बादशाही हो गई। लेकिन आप देखते हैं कि बादशाही किस चैप्टर में मसीह की होगी, 20वें चैप्टर में। बादशाही किस चैप्टर में होगी, 20वें चैप्टर में। सो इसका एक खास नाम है इस टेंस का, मैं आपको बताता हूं। इसको बोलते हैं प्रोलेप्टिक एरेस्ट। प्रोलेप्टिक एरेस्ट, खैर ग्रामर की बात है, लेकिन ये टेक्निकल बात बेसिकली ये जाहिर करती है कि जब कोई बात इतनी शोर हो कि आपको लगता हो कि ये बस हो गई, यानी ये बात तब कही जाती है, इस तरह से कही जाती है कि आप एक आने वाले इवेंट के बारे में इतने ज्यादा अब श्योर हैं कि ये हो गया। मिसाल के तौर पर अगर मैं क्रिकेट से मिसाल दूं तो आपकी 10 की 10 विकेटें पड़ी हैं और आपको एक स्कोर चाहिए और ओवर भी को 5-10 पड़े हैं, तो ये समझे कि बंदा वो टीम जीत गई। आप और मिसालें सोच सकते हैं। लेकिन इतना शोर, कोई इतनी शोर बात हो कि वो नजर आ रही हो कि अब ये हो गई, ये इस कंस्ट्रक्शन में, इस जुमले में कंस्ट्रक्शन इस्तेमाल की गई है कि अब इवेंट्स इतने करीब आ चुके हैं और इतना सब कुछ करीब आ चुका है कि अब क्या बोला जाता है कि मसीह की बादशाही हो गई। हालांकि ये होने वाली है, ये बहुत जल्द होने वाली है, बहुत जल्द 7 प्यालों की जजमेंट्स इसके बाद आएंगी और उसके बाद यीशु मसीह की 1000 साल बादशाही इस दुनिया में आएगी। लेकिन ये इतनी श्योर है कि इसको क्या कहा गया है कि हो गई। प्रोलेप्टिक एरेस्ट, मसीह की हो गई। और इस बादशाही के, मसीह के होने में हम सब की दुआओं का, देखिए ना 24 बुजुर्गों ने क्या किया है, मुंह के बल गिरकर खुदा को सिजदा किया। और बुजुर्ग किसको रिप्रेजेंट करते हैं, कलीसिया को। हमने पहले देखा था कि बुजुर्ग किस चीज को रिप्रेजेंट करते हैं, कलीसिया को। सो कलीसिया, वो जो कलीसिया उठाई जा चुकी है, ये जो बुजुर्ग कलीसिया को रिप्रेजेंट करते हैं, ये खुदा के हुजूर में सिजदा करते हैं। क्यों? क्योंकि ये बड़ा वैसे खुशी का इवेंट है, इसके लिए हम रोज दुआ करते हैं। हम रोज क्या दुआ करते हैं कि तेरी बादशाही आए, तेरी बादशाही आए, तेरी बादशाह। हर बंदे को यह सिखाया गया और वो दुआ करता है कि तेरी बादशाही आए। अब उस दुआ का जवाब है, और दुआ का जवाब क्या है कि दुनिया और उसकी बादशाही मसीह की हो गई, यानी ये दुआ अब सुनी गई। अब वक्त है कि इस दुनिया में से इब्लीस की बादशाही खत्म हो और मसीह की बादशाही, जो कि राइटफुल एयर है, जो कि हकीकी वारिस है, उसके पास ये बादशाही जाए। सो बुजुर्ग सिजदा करते हैं और वो खुदा का शुक्र अदा करते हैं और वो कहते हैं कि खुदा कादिर मुतलिक जो है और जो था। यहां पे देखिए ये नहीं लिखा और जो आने वाला है, वो आने वाला नहीं है ना, वो आ गया है। क्योंकि जिस बादशाही की हम बात कर रहे हैं, मसीह आ गया है। वो जो था और वो जो है और जो था, आने वाला यहां पे नहीं लिखा। लेकिन पहले जब मसीह, इससे पहले के जो अज़कार हैं शुरू में मुकाशफा के, वहां पर हम देखते हैं कि वो जो था और जो है और जो आने वाला है। हम तेरा शुक्र करते हैं कि तूने अपनी बड़ी कुदरत को हाथ में लेकर बादशाही की और कौमों को गुस्सा आया और तेरा गजब नाजिल हुआ और वो वक्त आ पहुंचा कि मुर्दों का इंसाफ किया जाए, यानी तमाम लोगों का जो मर चुके हैं उनका इंसाफ किया जाए। वो वक्त आ पहुंचा और तेरे बंदों नबियों और मुकद्दसों और उन छोटे बड़ों को जो तेरे नाम से डरते हैं अजर दिया जाए। और जब मुर्दों का इंसाफ किया जाएगा तो इसमें दोनों मुर्दे शामिल हैं, इसमें भेड़ें भी हैं और इसमें
بکریاں بھی ہیں، اس میں بکریاں بھی ہیں اور اس میں بھیڑے بھی ہیں، لیکن جس اجر کی بات کی جا رہی ہے وہ ایمانداروں کا اجر ہے۔ یسوع مسیح نے کیا کہا تھا کہ میرا اجر میرے پاس ہے، ایمانداروں کو دینے کے لیے میرا اجر جو ہے وہ میرے پاس ہے۔ اس کے لیے 22ویں باب کی 12ویں آیت ہے۔ اچھا، اور اجر کن کو مل رہا ہے؟ تیرے بندوں نبیوں، مقدسوں اور ان چھوٹے بڑوں کو، یعنی نبیوں کے لیے خاص اجر کی بات بھی کی گئی۔ اگر آپ کلام مقدس میں دیکھیں تو لکھا ہے کہ وہ نبی کا اجر پائے گا۔ وہ کس چیز کا؟ اور نبی آپ کو پتا ہے کہ خاص خدا کے لوگ تھے، اور نبی کے اجر کی بات کی گئی ہے۔ ہم زیادہ اس کی ڈیٹیل میں نہیں جا رہے، لیکن مقدسوں اور ان چھوٹے بڑوں کو جو تیرے نام سے ڈرتے ہیں، اس میں تمام ایماندار شامل ہیں۔ چھوٹے بڑے سے مطلب جو غریب تھا، امیر تھا، جو بھی تھا، لیکن اب سب کو اجر دیا جائے گا۔ اور اجر بہت سارے تاج بھی ہیں، ہم نیکسٹ کسی لیکچر میں ان کا بھی ذکر کریں گے کہ کس صورت میں یہ اجر دیا جائے گا۔ اور زمین کے تباہ کرنے والوں کو تباہ کیا جائے گا۔ اب یہ زمین کے تباہ کرنے والے کون لوگ ہیں؟ خدا نے یہ بڑی خوبصورت زمین بنائی تھی، اور زمین جو ہے یہ آدم کو دی گئی تھی، پھلو بڑھو اور زمین کو معمورو محکوم کرو۔ لیکن یہ زمین کس کی وجہ سے تباہ و برباد ہوئی؟ کرپشن ہوئی، گناہ کی وجہ سے۔ اور جو لوگ اس کرپشن کا حصہ ہیں، یعنی اب جو مسیح کے نجات کے منصوبے میں شامل نہیں ہوتے، وہ بیسیکلی اس زمین کو تباہ و برباد کرنے والے ہیں۔ زمین کے تباہ کرنے والوں کو تباہ کیا جائے گا، اور خدا کا مقدس جو آسمان پر ہے وہ کھولا گیا، اور اس کے مقدس میں اس کا عہد کا صندوق دکھائی دیا، اور بجلیاں اور آوازیں اور گرجے پیدا ہوئیں، اور بھونچال آیا اور بڑے اولے پڑے۔ اور یہ جو عہد کا صندوق ہے، بیسیکلی آپ کو پتا ہے کہ زمین پر بھی جو عہد کا صندوق تھا وہ ایک سایہ تھا، یا آپ ایک عکس کہہ لیں، جو آسمان پر ان کو دکھایا گیا تھا۔ اور یہ کس کو ظاہر کرتا ہے؟ ہولی آف دا ہولیز کو۔ عہد کا صندوق ہولی آف دا ہولیز کو، یعنی خدا کی قربت کو، اس تک رسائی کو یہ ظاہر کرتا ہے۔ لیکن یہ جو واقعات ہیں جو ان آیات میں لکھے ہیں، یہ ابھی ہوں گے، ان کا وقت بالکل آن پہنچا ہے۔ نیکسٹ کلاس میں ہم عورت اور اژدہے کے تعلق سے سیکھیں گے، اور اس کے بعد حیوان اور جو 12، 13، 14 جو تینوں چیپٹرز ہیں، جو ہم نے کہا ہے کہ اینٹی کرائسٹ کا جس میں کیریئر ہے، اس کے بارے میں ڈیٹیل ہے، ہم اس کے بارے میں نیکسٹ لیکچرز میں سیکھیں گے۔ خداوند آپ سب کو برکت دے۔